وہ مطالعہ کرتے ہیں، جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اس حصے کو جب وہ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات صحابہ پر قدغن لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی وحی نازل فرمائی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں اور مزاج وحی بھی ایک حقیقت رکھتی ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام کا وہاں سے چلے جانا اور وہاں پر جو ہے نا ایک مٹ بھیڑ ہو جانا، وہاں سے پیروں کا اکھڑ جانا اور اس چیز کو بیان کرنا، اس میں دو بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد جیسا کہ واضح ہے وحی کے اندر کہ تم اگر اپنے اوپر نازاں ہوں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ صحابہ کو لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اگر وہ دل میں نازاں ہوں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بھی ہوں، قریبی بھی ہوں، تو پھر بھی اللہ رب العالمین اس طریقے سے جو ہے نا وہ تنبیہ فرماتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہاں، اور ہم کون لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین چونکہ فتح مکہ کے بعد یہ ایک طرح کا وہ آخری غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے بعد شرکت فرما رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ نبی اس کے بعد تبوک ہے، یعنی یہ اہم ترین عرب کو جو ہے نا وہ فتح کیا جا رہا تھا عرب ورلڈ کے اندر۔ ہاں، عرب ورلڈ کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کرنا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس میں مسلمانوں میں جنگجو ہیں تو ہی اسلام فتح پاتا ہے، اس میں بڑی جو ہے نا وہ تلوار چلانے والے ہیں تو ہی فتح پاتا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں انداز کتنا پیارا تھا، جو سب سے زیادہ بہترین تلوار چلانے والے ہیں وہ حضرت علی المرتضی ہیں، اور اس جنگ میں ان کو جھنڈا پکڑا دیا گیا۔ پھر اس میں بہترین پہلوان جو اس جنگ میں ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، ان کو بھی جھنڈا پکڑا دیا گیا۔ تیسرے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جو بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کو بھی جھنڈا پکڑا دیا گیا، اور باقی لوگ لڑ رہے ہیں، اور اس میں صرف حضرت ابو طلحہ انصاری نے 30 کافروں کو واصل جہنم کیا تھا، ٹوٹل 300 کافر اس میں مرے تھے۔ تو مقصد یہ پورا جو سچویشن تھی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو واضح کرنا تھا۔ مطلب منیمم 70 مطلب تعداد آتی ہے کافروں کے مرنے کی؟ جی، اس میں 300 ویسے 300 جو ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پوری صورتحال کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے بڑھے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم کسی لڑائی میں خود آگے بڑھتا ہے تو فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا ہر نبی کے ساتھ وعدہ ہے کہ جب مخلوق بھی پیچھے ہٹ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت الرٹ رہتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کو جیسے قرآن نے کہا کہ مسلمانوں نے نہیں دیکھا لیکن کافروں نے ضرور دیکھا، بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی دیکھا۔ یعنی جو 3 جاسوس بھیجے تھے مالک بن عوف نے، انہوں نے آ کر خود بیان کیا کہ ہم نے سفید گھوڑے دیکھے ہیں اور اس میں بالکل سفید جلد والے افراد دیکھے ہیں جو ہمیں انسان محسوس نہیں ہوتے، اور ان کے وجود کے اوپر کپ کپی تاری تھی، جوڑ جوڑ ہل رہا تھا۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرشتوں کو اللہ نے ان پہ پہلے ہی دکھا دیا، لیکن مالک بن عوف جو کہ جنگی حکمت عملی کو جانتا تھا، اس نے کہا یہ کہانیاں چھوڑو، جو کہتے ہیں نا کہانیاں، تو کہا کہ اس کہانیوں کو چھوڑو، ہاں یہ کہانیاں نہیں ہوتی۔ یہ مالک بن عوف کا جملہ ہے جو غزوہ حنین میں اس نے کہا تھا کہ یہ کہانیاں چھوڑو، یہ کہانیاں کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں، تو تم جو ہے نا اپنے آج اگر کوئی کہانی کی بات کرتے تو مالک بن عوف کی مالک بن عوف کے اس طریقہ کار پہ عمل کرتا ہے جو ان چیزوں کو رد کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہی بات ہوئی پھر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مشرکین بیان کرتے ہیں کہ جب ہماری طرف مٹی پھینکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا لگا جیسے زمین اور آسمان تشت بن گئے اور وہ آپس میں ٹکرائے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی وہ کیفیت تھی کہ ان کی آنکھوں میں اس طریقے سے ذرے گئے جیسے زمین اور آسمان ٹکرائے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں یہ پاور تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ذرے پھینکنے میں فرشتے بھی پھر شامل تھے، اور پھر وہ طاقت کا اظہار تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ یہ بات یاد رکھیں، نبی جو ہوتا ہے اس کا ایمان عین الیقین کی سطح پہ ہوتا ہے، وہ ہر چیزوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے، حق الیقین اور عین الیقین والا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو یہاں پر دیکھیں ہر لیڈر جب اس طریقے کی مٹ بھیڑ ہو جائے تو وہاں جو مین آدمی ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کو چھپاتا ہے کہ کہیں ڈائریکٹلی اس پہ حملہ نہ ہو جائے۔ ادھر 20-30 ہزار افراد کھڑے ہیں اور ادھر اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں محمد بن عبد المطلب، میں
ہوں عبد المطلب کا بیٹا، میں ہوں اللہ کا نبی، اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں جھوٹا نہیں ہوں، یہ صاف صاف بیان کر رہے ہیں۔ اور چونکہ کھچر پہ بیٹھے ہیں اور لگامے دونوں سائڈوں سے، دیکھیں نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اگر نبی پاک نے کہہ دیا جانور کو تو دائیں طرف حضرت عباس نے لگام پکڑی ہے، بائیں طرف جو ہے وہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے پکڑی، اور وہ پوری طاقت سے روک رہے ہیں اور اس کی رفتار وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تیزی سے سواری آگے نہ بڑھے، تیزی سے اتنی اور طاقت، سرکار جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ